نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بنی اسرائیل کا ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک حسین و جمیل نوجوان ٹوکریاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ ٹوکریاں لے کر شاہی محل کے قریب سے گزرا تو بادشاہ کی ملکہ کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی اور کسی حیلے سے اس نے اسے محل میں بلا لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی شہوت کی تسکین چاہی۔ وہ نوجوان چونکہ نہایت ہی پاکیزہ اور پرہیزگار تھا، پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ گناہ کرنے سے میں بالکل دور ہوں اور میں نہایت ہی شریف انسان ہوں، لہذا میں اس کام کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، اور اس نے گناہ سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے اس کو لالچ دیا کہ میں تجھے مالا مال کر کے اور ٹوکریاں بیچنے سے بھی بے نیاز کر دوں گی، میری بات مان جا۔ اس نے پھر بھی انکار کیا، لیکن ملکہ پر پوری طریقے سے مستی سوار تھی، اس لیے جب ملکہ پر مستی سوار تھی تو اس نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا، نکل ہی نہیں پائے گا۔ اس نے جب ساری راہیں بند دیکھیں اور وہاں سے نکلنا بالکل دشواری کا سبب بن چکا تھا تو ملکہ سے کہا کہ اچھا، مجھے استنجا خانے میں جانے کی اجازت دو۔ اور جو استنجا خانہ بنا ہوا تھا وہ چھت کے اوپر تھا، تو اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس قدر اونچی چھت اور اونچے محل کی چھت سے کس قدر بھاگ پائے گا، لہٰذا عورت نے اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ، آپ استنجا کر کے فارغ ہو اور پھر دوبارہ میرے پاس آنا۔ لیکن چونکہ نوجوان بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی شخص تھا، اس لیے اس نے ایک کڑے امتحان کے وقت میں چھت سے کود جانے کو بہتر جانا اور چھت سے چھلانگ لگا دی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے چھت سے چھلانگ لگائی اپنے تقوی پرہیزگاری کو بچانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں پروں پر لے کر کے زمین پر پرسکون اتار دیں۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نوجوان کو اپنے پروں پر لیا اور بڑی آہستگی کے ساتھ انہیں زمین تک پہنچا دیا، اور وہ خوف خدا سے ڈرنے والا جو شخص تھا، خوش نصیب نوجوان، بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو کر مغرب کے وقت اپنے گھر پہنچا۔ زوجہ نے کہا کہ ٹوکریوں کی کمائی کہاں ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ آج ٹوکریوں کی کوئی قیمت وصول نہیں ہوئی۔ عورت نے کہا پھر ہم آج کیا کھائیں گے؟ تو وہ بولا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کر لیں گے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا، ایک کام کرو کہ اپنے تندور کو روشن کر دو تاکہ پڑوسیوں کو یہ تشویش نہ ہو کہ ہم نے آج کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ چنانچہ اس سعادت مند بی بی نے تندور کو روشن کر دیا اور اس میں آگ سلگا دی۔ اتنے میں پڑوسن آگ لینے کے لیے تندور سے آئی اور اس نے زور سے پکارا کہ ارے بہن، تمہارے تندور میں روٹیاں پک کر بالکل تیار ہو گئی ہیں، جلدی نکال لے ورنہ تمہاری روٹیاں جل جائیں گی۔ اور اس نے جب یہ بات سنی، یہ پڑوسن یہ جب تندور کے قریب گئی تو دیکھا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے روٹیاں نکالیں اور برتن میں رکھ کر اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ عز و جل نے آپ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور کرم کیا ہے، آپ نے آج اپنی کرامت دکھائی ہے۔ آپ اللہ عز و جل سے
دعا فرمائیے کہ ہماری بقیہ زندگی خوشحال گزرے۔ اس نیک بخت بندے نے کہا کہ اے اللہ عز و جل کی بندی، صبر کر، لالچ مت کر۔ بیوی نے دعا کے لیے بہت زیادہ ضد کی تو انہوں نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کے اصرار پر ہاتھ اٹھائے اور نوافل کے لیے دعا مانگنے لگے۔ نوافل پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگی، اور جب دعا مانگنی شروع کی تو کہنے لگے یا اللہ عز و جل، میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہماری بقیہ زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ چھت شک ہوئی اور ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی ایک تشت اتری، ایک تھال اترا جس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ سچے موتیوں کی چمک دمک سے سارا گھر منور ہو گیا۔ اس نے قریب ہی سوئی ہوئی اپنی بیوی کو جگاتے ہوئے کہا کہ اٹھو اور اپنی جو آپ نے دنیا کی دولت طلب کی تھی اس کو لے لو۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اپنے بیوی کو جگایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے جو دنیا کی دولت مانگی تھی اس کو لے لو۔ اس نے بیدار ہو کر بتایا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ سرخ یاقوت اور سبز زبرجد سے جڑی ہوئی سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ تیرے شوہر کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیسے ہیں؟ آواز آئی یہ تیری جلد بازی کے سبب ہیں۔ خواب بتانے کے بعد بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، مجھے معاف کر دیجئے، میری جلد بازی کی مجھے اس خواب سے نصیحت مل گئی ہے۔ اب مجھے دنیا کی دولت اور آسائش کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ میں دنیا کی آخرت کی نعمتوں پر خوش ہوں، اور دنیا سے بہتر آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ میرے لیے درکار ہیں۔ مہربانی فرما کر آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہیرے جواہرات کو واپس لے لے۔ چنانچہ اس نے پھر دعا کی اور تشت لوٹ گیا اور چھت واپس مل گئی۔ پس معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں پوری طرح ڈھل جائیں، اللہ ان کے لیے بہترین دنیا میں بھی انتظام کرنے والا ہے اور ان کی آخرت کو بھی بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کو دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔